بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقت پلس۔ فرانس کی وزارت خارجہ کے بیان میں حملے کو بزدلانہ اور بلا جواز قرار دیا گیا ہے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیں۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں پہلی عالمی جنگ کے اختتام سے متعلق ایک تقریب میں بم دھماکے سے کئی غیر ملکی افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ فرانس کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اس تقریب میں یورپی سفارتکار اور کئی ممالک کے نمائندے شریک تھے۔ سعودی حکام کی جانب سے اس واقعے پر فوری رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ فرانسیسی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ پہلی عالمی جنگ کے اختتام سے متعلق آج صبح ہونے والی یادگاری تقریب کو ایک دیسی ساخت کے بم حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ تقریب ایک غیر مسلم قبرستان میں جاری تھی اور جس میں فرانس سمیت کئی ممالک کے قونصل خانوں کے نمائندے شریک تھے۔ اس حملے میں کئی افراد زخمی ہوئے ہیں۔ بیان میں اس حملے کو بزدلانہ اور بلا جواز قرار دیا گیا ہے۔ 29 اکتوبر کو جدہ میں فرانس کے قونصل خانے کے ایک گارڈ کو ایک سعودی شہری نے چاقو سے حملہ کر کے زخمی کر دیا تھا۔ اس روز فرانس کے شہر نیس میں چاقو سے حملے میں 3 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ سعودی عرب میں مقیم فرانسیسی صحافی کلیرنس روڈ نے بدھ کو ہونے والے اس حملے کے بعد کے مناظر کی تصاویر ٹویٹ کی ہیں، جن میں ایک ایسے زخمی کی تصویر بھی شامل ہے جنہیں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ آج صبح جدہ میں غیر مسلم قبرستان میں حملے کی کوشش کی گئی، جہاں 1 نومبر کے حوالے سے تقریب جاری تھی، اور یہ حملہ فرانس کے قونصل جنرل کی موجودگی میں ہوا، اور وہاں آئرلینڈ اور برطانیہ اور فرانس کے شہری بھی موجود تھے۔ فرانس کے قونصل خانے اور چاقو کے حملے کے 13 روز بعد فرانس پر ایک اور حملہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ایک سیکیورٹی اہلکار جس کا تعلق یونان سے ہے وہ شدید زخمی ہے۔ ایک یونانی سفارتکار نے خبررساں ادارے رائٹرز کو بتایا کہ حملے میں 4 افراد معمولی زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے ایک یونانی ہے۔ فرانس کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ حملے سے متاثر ہونے والے قونصل خانوں نے سعودی حکام سے کہا ہے کہ وہ حملے کے بارے میں معلومات فراہم کریں اور ذمہ داروں کی شناخت کر کے قانون کی گرفت میں لائیں۔ رائٹرز کے مطابق جدہ میں فرانس کے قونصل خانے نے سعودی عرب میں فرانسیسی شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ احتیاط کریں اور چوکنا رہیں۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے ایران کے نیوکلیائی اور بیلسٹک میزائل تیار کرنے کے پروگراموں کو روکنے کے لیے عالمی برادری سے تہران کے خلاف فیصلہ کن موقف اختیار کرنے کی اپیل کی ہے۔ سعودی عرب کے اعلیٰ ترین مشاورتی ادارے مجلس شورا کے سالانہ اجلاس سے جمعرات کے روز خطاب کرتے ہوئے شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ ایران کے جوہری اور بیلسٹک میزائل تیار کرنے کے اس کے منصوبوں کو روکنے کے لیے فیصلہ کن موقف اختیار کرنا ضروری ہے۔ شاہ سلمان نے کہا کہ ایرانی نظام خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ ایران کی طرف سے دوسرے ملکوں کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی جا رہی ہے۔ تہران دہشت گردی کی پشت پناہی کرنے، انتہا پسندی کو فروغ دینے اور مسلکی فسادات کو ہوا دینے کی سازشیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ ایران کے کٹر حریف سعودی عرب کے 84 سالہ شاہ سلمان نے کہا کہ ایران کی جوہری ہتھیاروں کے حصول کی دوڑ کو روکنے کے لیے عالمی برادری کو مؤثر اور فعال کردار ادا کرنا ہوگا۔ عالمی برادری ایران کے وسیع پیمانے پر تیار کردہ ہتھیاروں اور اس کے بیلسٹک میزائل پروگرام، خطے میں ایرانی مداخلت، دہشت گردی کی پشت پناہی اور عالمی امن کو تباہ کرنے کی سازشوں کا نوٹس لے۔ گزشتہ ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کے بعد شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی یہ پہلی عوامی تقریر تھی
جنرل اسمبلی سے خطاب کے دوران بھی انہوں نے ایران پر نکتہ چینی کی تھی۔ سعودی فرمانروا کا مزید کہنا تھا کہ عرب خطہ اس وقت کئی بحرانوں کا سامنا کر رہا ہے۔ ایران خطے میں اپنا سیاسی اور نظریاتی ایجنڈا مسلط کرنے کی کوشش میں ہے۔ بدقسمتی سے خطے کے بعض ممالک ہر درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایران کے بے جا حمایت اور پڑوسی ہونے کے اصولوں کو پامال کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے ان الزامات کے سلسلے میں ایران کی طرف سے ابھی تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ تہران تاہم ماضی میں سعودی عرب کے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیتا رہا ہے۔ تہران مشرق وسطی میں مسلح جدوجہد کرنے والے گروپوں کو ہتھیاروں کی فراہمی سے بھی انکار کرتا ہے۔ خیال رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایران کے ساتھ عالمی طاقتوں کے جوہری معاہدے سے خود کو 2018 میں الگ کر لینے اور اسلامی جمہوریہ پر سخت اقتصادی پابندیاں دوبارہ نافذ کر دینے کے بعد سے خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ شاہ سلمان نے ایرانی حمایت یافتہ حوثیوں کے ذریعہ سعودی عرب کے اندر ڈرون اور بیلسٹک میزائلوں سے شہر کو نشانہ بنانے کے قصدن اور عملاً اقدامات کی بھی مذمت کی۔ کرونا وائرس سے پیدا شدہ صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے شاہ سلمان نے کہا کہ کووڈ-19 کے اثرات کے باوجود سعودی عرب تیل کی عالمی سپلائی کو مستحکم رکھنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ شاہ سلمان نے اسرائیل اور فلسطین کے تنازع کے منصفانہ حل پر بھی زور دیا اور کہا کہ اس معاملے پر سعودی عرب کے اصول موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ انہوں نے تاہم امریکہ کی ثالثی میں متحدہ عرب امارات، بحرین، سوڈان کے اسرائیل کے ساتھ معمول کے تعلقات بحال کرنے کے سلسلے میں ہونے والے معاہدوں کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ شاہ سلمان کی یہ تقریر ایسے وقت میں ہوئی ہے جب چند دنوں بعد سعودی عرب G20 کانفرنس کی میزبانی کرنے والا ہے۔ سعودی عرب کی سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA نے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی تقریر کا مکمل متن آدھی رات کے بعد جاری کیا۔ سرکاری ٹیلی ویژن میں ان کی جو تصویریں دکھائی گئی، ان میں وہ نیوز روم میں اپنے محل سے مجلس شورا کے اراکین سے ورچوئل تقریر کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ گزشتہ موسم گرما میں خرابی صحت کی وجہ سے انہیں کئی دنوں تک ہسپتال میں رہنا پڑا تھا، جہاں ان کے مثانے کی سرجری ہوئی تھی۔